اب قبلہ استاذ محترم سے میرا جو ہے وہ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کا جو معاملہ ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، یعنی اس طرح والدین کی جو رسپیکٹ شریعت نے ہمیں سکھائی ہے وہ نہیں دی جاتی۔ تو اس کی بنیادی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ والدین کے نافرمان دن بہ دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی ایک مین وجہ تو یہ ہے کہ والدین اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طرح پوری کریں، شریعت نے جو قانون دیا ہے، جیسے والدین کے لیے جو اولاد کے حقوق ہیں، ایک والد کے والدین کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ 80 حقوق ہیں اولاد کے، اور اگر والدین اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں پورے کریں تو میرے خیال میں والدین جو ہیں وہ بڑھاپے میں پھر آزمائش میں نہیں آئیں گے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں ایک جگہ والدین کے حوالے سے بیان کر رہا، اعتکاف کا ماحول تھا، اور اعتکاف میں لوگ بڑے نرم دل ہوا ہوتا ہے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، موضوع میرا والدین تھا، تو نوجوان کثیر بیٹھے تھے اور وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے، یہاں تک کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا، روزہ افطار ہوا، دعا ہوئی، تو بعد میں مغرب کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہو تو ایک بوڑھا آدمی، اس کی کمر جھکی ہوئی، وہ نماز میں آیا، تو اب نماز کے بعد وہ میرے بیٹھا، میرے ہاتھ چومتا ہے، روتا ہے روتا ہے روتا ہے، میں اسے دلاسا دیتا ہوں، تو میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ تو کہتے میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے میرا بیٹا آپ کے پاس معتکف ہے اور 1 سال سے مجھ سے ناراض ہے، کہتے ہیں کہ اس قدر ہماری ناراضگی بڑھ گئی کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اٹھ کے کمرے میں چلا جاتا ہے، میں کمرے میں جاؤں وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا تھا کہ اب کیونکہ میرا بڑھاپا ہے اور زندگی میں شاید میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرے گا، میں مایوس ہو چکا تھا، اعتکاف آپ کے پاس بیٹھا ہے تو آج میں نماز کے لیے آیا ہوں تو میرے پاؤں پڑ کے رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ زندگی میں میرا بیٹا مجھ سے راضی ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے، آج اسے ماحول ملا ہے، اسے ماں باپ کا مقام پتا چلا ہے تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا ہے، اگر پہلے ہی اسے پتا ہوتا، آپ اسے دین سکھاتے، آپ اسے اسلام کے بارے میں بتاتے، اسے پتا ہوتا قرآن ماں باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ کیا ہیں، تو وہ یقیناً ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا، اسے پتا ہو ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب کتنا ہے۔ یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے، جو والدین آزمائش کا شکار ہوتے ہیں اور جو معاشرے میں فی زمانہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کا حق نہیں ادا کرتے۔ وہ بڑی مزے کی بات تھی، ایک آدمی سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، تو رستے میں نا اس نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی اور بوڑھا دروازے کے آگے بیٹھے ہیں، تو ان کے پاس ایک گولا سا ہے، وہ یوں گولا پھینکتے ہیں، تو وہ دھاگے کا بنا ہوا ہے، یوں پھینکتے ہیں، جو گزرتا ہے اس اشارہ کرتے ہیں یہ اٹھا کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں میں گزرا ہوں تو میں نے دیکھا وہ انہوں نے وہ گولا سا پھینکا ہے، تو میں اٹھا کے ان کو دے کے جیسی آگے چلتا ہوں تو انہوں نے پھر پھینک دیا، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اتنی دور سے اٹھا کے ان کو دیا، انہوں نے پھر پھینک دیا، کہا میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا یہ کرتے کیا ہے، کہا اتنے میں ایک اور آدمی گزرا تو اسے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اٹھا کے، وہ بندہ اٹھا کے دیتا ہے، جب وہ گزرتا ہے یہ پھر پھینک دیتے ہیں، اب تیسرا بندہ گزرتا ہے تو یہ اس کو اشارہ کرتے ہیں اٹھا کے دو، تو کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہا میں ان کے پاس چلا گیا تو میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ آپ بار بار پھینک رہے ہیں اور آپ پھر کسی سے کہتے ہیں اٹھا کے دو، تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے ہیں، تو صبح ہم ادھر باہر بیٹھتے ہیں تو دل بہلانے کے لیے ہم نے یہ پاس رکھا ہے، تو جب یہ ہم پھینکتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں اٹھا کے دو، وہ جب ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمیں دیکھ کے مسکراتا ہے، ہم اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں، کوئی بات کر لیتا ہے ہمارا دل بہل جاتا ہے، ہم دن یوں گزارتے ہیں، تو میں نے پوچھا کیا تمہاری اولاد نہیں ہے، کہا ہے ہمارا بیٹا ہے فلاں فیکٹری کا آنر ہے، افسر ہے، تو لیکن وہ شہر میں رہتا ہے، وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، کہا مجھے بڑا غصہ آیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اپنے ماں باپ کو اس نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے، کہا کہ میں پتہ پوچھ کے تو میں چلا گیا، میں فیکٹری میں بیٹھا، میں انتظار کرنے لگا، اب میں جب اس سے ملنے گیا تو اس نے کہا ہاں جی کیسے آنا ہوا، کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہا کہیے، کہا کہ آپ کے ماں باپ ہیں بڑھاپے میں، وہ لوگوں کو قریب بلا کے اپنا دل بہلا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، تم بیٹے ہو، تمہیں آج جو کچھ ملا ہے والدین کی وجہ سے ملا ہے، کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، اس نے کہا ان کا یہی علاج، میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کہا جب میں چھوٹا تھا اور مجھے ان کی ضرورت تھی اس ٹائم انہوں نے میرے لیے نوکر رکھے تھے اور میری خدمت نوکر کرتے تھے، مجھے ماں کا پیار نہیں دیا، مجھے باپ نے پیار نہیں دیا، ماں بھی کام پہ چلی جاتی تھی، باپ بھی کام پہ چلا جاتا تھا اور میں پیچھے ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا، میں نوکروں کے ہاتھ میں پلا ہوں، آج میں بھی ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، بچپن میں اگر مجھے ماں نے ماں کا پیار دیا ہوتا، باپ نے باپ کا پیار دیا ہوتا تو آج میں ان کے پاس ہوتا، تو میں نے بھی ان کے لیے نوکر رکھے ہوئے ہیں، خدمت ہو رہی ہے، ان کی بھی ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں، بچپن میں انہوں نے میری ضرورتیں صرف پوری کی ہیں، مجھے پیار نہیں دیا، آج میں بھی ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، پیار نہیں دیا، تو حقیقت میں یہی ہے، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو پیار نہیں دیں گے پھر یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو پیار نہیں دیں گے۔